اور جو دلائل شرعی سے ثابت ہے ان پر صحیح عقائد رکھتا ہو، اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔ اور عارفین فرماتے ہیں ولایت نام ہے قرب الہی، اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے، فرمایا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہی طبری شریف کے اندر حدیث پاک بھی ہے، تفسیر طبری۔ اور ابن زیاد فرماتے ہیں ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت کے اندر مذکور ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہے۔ صرف صاحب ایمان ہے تو ولی نہیں، صاحب ایمان نہیں ہے تو تقوی اختیار کرتے تو پھر بھی ولی نہیں، دونوں کا جامع ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور اولیاء کی صفت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بعض فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو طاعت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی مدد فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں یہ معنی عبارتیں اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہر عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ساری صفتیں ولایت کے درجے ہیں، مختلف مرتبے ہیں، ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ سبحان کوئی بے علم، کوئی بد عمل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو اپنی ولایت کے لیے چنتا ہے اس کو پہلے علم عطا فرماتا ہے، اور علم دو طرح کا ہے، ایک وہ جو کتابوں کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، ایک وہ جو خود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف میں موجود وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، وہ جس کی زیارت کو، وہ جن سے ملنے، وہ جن سے ملاقات کرنے، وہ جن کے ساتھ رہنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ جن کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں حضرت خضر تھے، ان کی شان اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ ہیں جن کو ہم نے خود علم عطا فرمایا۔ وہ علم کیا تھا؟ وہ اسرار کا علم تھا، پوشیدہ علم، بھید، راز، جس سے عام بندے آگاہ نہیں ہوتے۔ اللہ ولیوں کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اسرار اور ایسے راز اللہ تعالیٰ ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر کشتی کا نیچے سے ایک پھٹا توڑ دیتے ہیں، نیچے سے۔ اب نیچے سے پھٹا ٹوٹ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ کشتی ڈوب جاتی۔ کیوں ڈوبتی؟ اس میں پانی آ جاتا، اور جب کشتی میں پانی آ جائے تو پھر ڈوب جاتی۔ اب سارے لوگ پریشان ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام بڑے جاہ و جلال کے ساتھ آپ نے حضرت خضر کے ساتھ یہ مطالبہ کیا اور مکالمہ کہ یہ کیا کیا، کشتی ڈبونی، ایسی حرکت۔ اب ہر بندہ ڈر رہا ہے کب تو گئی کشتی، لیکن کشتی صحیح سلامت کنارے لگ گئی، نیچے سے پھٹا بھی ٹوٹا ہوا، پانی کی ایک بوند بھی کشتی کے اندر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ظاہر پھٹے جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں یہ اسباب ہیں، یہ بظاہر سبب ہے پانی کو روکنے کے لیے، لیکن اصل پانی کو روکنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے جل جلالہ۔ وہ خود روک سکتا ہے پانی، وہ پھٹا ٹوٹا ہو تو پھر بھی روک سکتا ہے، اس کو قدرت ہے، اس کو قدرت ہے۔ اور یہ علم دیا تھا اللہ نے حضرت خضر کو،
اور اجازت دے دی توڑ دو پٹا، پانی ہم روک دیں، رک آگے گئے۔ ایک بستی میں گلی میں بچے کھیل رہے، ایک بچے کو حضرت خضر نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اس پر بھی مکالمہ ہو، یہ کیا؟ ایک ستھری جان کو بلا سبب قتل کر دی۔ ستھری جان اس لیے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے، جو گناہ بھی نہیں اس کے لکھے گئے، یہ تو حد بلوغت کو نہیں پہنچا، اور بلا سبب مار دیا اس کو، کتنا غلط کام۔ آگے گئے، آگے بستی میں رات آ گئی، رات گزارنا چاہا، بستی کے کسی فرد نے نہ بستر دیا نہ کھانا دیا، میزبانی نہ کی، میزبانی سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین وہ بستی ہے جہاں مہمان کی تواضع نہ ہو، بدترین وہ گھرانہ ہے جہاں مہمان کی میزبانی نہ ہو۔ مہمان آ گیا اور کہتے جاؤ کسی اور جگہ جاؤ، بدترین گھر ہے وہ، اور فرمایا بہترین بستی وہ ہے جہاں مہمان کی میزبانی ہو، اور بہترین وہ گھر ہے جہاں مہمان کی عزت ہوتی ہے۔ اور حقوق العباد اور حق المسلم علی المسلم، جو بندوں کے حقوق ہیں، جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان کسے باشد کسی بھی انجان سے انجان مسلمان کے دروازے پہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا مہمان ہوں، اس کو ہمارا دین یہ حق دیتا ہے۔ اور اب صاحب خانہ کو حکم یہ ہے کہ اس کو قبول کیا، اہلا و سہلا، مرحبا، جی آیا نا، آؤ جی تشریف لاؤ۔ پھر تکلف کے ساتھ کھانا دے، ہمت کر کے کھانا دے، اچھا کھانا دے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لوگوں مہمان نوازی میں بخیلی نہ کیا کرو، مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، جاتے ہوئے تمہارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ جو کوئی کھاتا ہے وہ اپنے حصے کا ہی کھاتا ہے۔ آج تیرے گھر میں تھا حصہ، وہ کھانے کو آ گیا۔ اس بستی والوں نے نہ بستر پوچھا نہ چائے پانی پوچھا تک نہیں کسی نے، آؤ جی ہمارے باہر چٹیل میدان میں رات گزاری۔ اتنی بڑی شان والے، اتنے بڑے مقام والے لوگ، اسے پتہ چلتا ہے لوگ بے قدری پر آئیں تو اللہ کے نبیوں کی بھی بے قدری کر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم نبی، صاحب کتاب رسول، جو ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ صبح ہوئی، جانے لگے، ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی ہے، بس یہ ابھی گری کہ ابھی گری، ایسی وہ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جناب خضر نے اس کو ہاتھ لگایا، ایسے کر سیدھی ہو گئی۔ جب دیوار سیدھی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، پہلے بھی بولے تھے اب بھی بولے، فرمایا ایسے بے مروت لوگ، ایسے بے حس بندے، ایسے بے قدرے اور چھوٹے ذہن کے لوگ جنہوں نے رات بھر ہم سے پانی تک نہ پوچھا، بستر تک نہ دیا، تو ان کی ٹوٹی دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے تو ان سے اجرت لینی چاہیے تھی، ان کا کام تم نے فی سبیل اللہ کر دیا۔ اب صاحب اسرار اللہ کا بندہ، جس کے سینے میں اللہ نے اسرار ڈالے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں بس اب ہمارے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ اب سنیے، وہ کشتی جو میں نے توڑی، مگر ٹوٹنے کے باوجود اللہ نے ڈوبنے سے بچایا اس کو۔ آپ اس لیے ناراض ہوئے کہ ڈوب جاتی، ڈوبی تو نہیں، وہ اس لیے کہ وہ کشتی غریبوں کی تھی، مسکین کشتی چلانے والے، اور نہر کنارے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے جو ہر صحیح سالم کشتی چھین لیتے، ٹوٹی نہیں چھینتے۔ میں نے اس لیے توڑ دی کہ ٹوٹی دیکھ کے وہ چھینے نہ ان سے، ان غریبوں کا جو روزگار ہے وہ چلتا رہے، اور ہمارا مقصد تو کنارے لگنا تھا نا، تو اللہ نے ہمیں ٹوٹی کشتی پر ہی کنارے لگا دیا۔ یہ تھا فرمایا اس میں سر۔
اور دوسرا فرمایا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا، اس کے کندھے کی ہڈی یہاں سے چھیل کر چمڑا حضرت خضر نے دکھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کافر۔ ماذا کیا متھے سے چمڑا ہٹا کے دکھایا، نیچے کاف فا اور را لکھا ہوا تھا کافر۔ میں اگر یہ بڑا ہوتا تو والدین کو فتنے میں ڈال دیتا، اب اللہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو صالح صاحب ایمان اولاد عطا فرمائے گا، اور ازمائش سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ازمائشوں سے محفوظ فرمائے جو اولاد کے ذریعے والدین کو آ جاتی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، ان کی صلاح فرمائے، انہیں تقوی اور سیدھی راہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی یہی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور تیسری اور بگوش ہوش سنیے، فرمایا وہ دیوار، فَأَمَّا الْجِدَارُ، وہ دیوار جو ٹوٹنے والی تھی جس کو میں نے سیدھا کیا، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں۔ کون؟ بولیے، 2 یتیم بچے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور پیچھے ان کے آباء و اجداد میں اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ پیچھے ان کے مفسرین فرماتے ہیں 7 نسلیں پیچھے، 7 نسلیں پیچھے ان کے اجداد میں اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان ولیوں کا اکرام کرتے ہوئے وہ جو 7 نسلیں پیچھے تھے، اس لیے سیانے کہتے ہیں 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے ہر شے کا جو پیچھے گزر گئی ہو، وہ چاہے برائی گزری یا اچھائی گزری، کمزوری گزری یا طاقت گزری۔ یہاں تک حدیث بخاری شریف ہے، ایک جھگڑا ہو گیا مدینہ طیبہ میں کہ گورے چٹے جوڑے کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو گیا، میاں بھی گورا بیوی بھی گوری، بچہ پیدا ہوا کالا۔ اب بندہ ہے اور خیالات پھسل جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ خامند کو شبہ پڑ گیا بیوی پر کہ یہ کالا کلوٹا بچہ جن دیا اس نے، یہ ہو نہ ہو کہیں اس نے گناہ کر لیا کہ کسی کالے حبشی سے بدکاری کی اور اس کا یہ نطفہ ہے۔ جھگڑا جب طول دے گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے، اور ایسے مسئلوں کو اللہ کا نبی حل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں حل کر سکتا، دنیا کا کوئی قاضی حل نہیں کر سکتا تھا اس وقت اس کو۔ آج تو جدید دور ہے، ڈی این اے آ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا گیا یہ میرا خامند شبہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں بھی گورا، میرا باپ بھی گورا چٹا، میرا دادا بھی گورا چٹا، یہ بھی گوری چٹی، اس کی ماں بھی گوری چٹی، یہ بچہ کالا کہاں سے آ گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 نسلیں پیچھے، 7 نسلیں پیچھے تیرے اجداد میں ایک کالے رنگ کا گزرا ہے، اس کی سیاہی آج 7 نسلوں کے بعد ظاہر ہوئی ہے، یہ تیرا ہی نطفہ ہے، یہ حلالی بچہ ہے اور تیرا ہی ہے، وہ پیچھے کا اثر ظاہر ہوا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو یتیم بچے ہیں اس بستی میں جو اس دیوار کے مالک ہیں، ان کے اجداد میں 7 نسلیں پیچھے ولی گزرے ہیں، نیک گزرے ہیں، اس لیے میں نے ان کی دیوار کو سیدھا کیا کہ اگر یہ گر جاتی تو نیچے ان کا خزانہ ہے۔ یہ ہیں یتیم، ان کے بچپن میں ان کا باپ ان کی وراثت کا مال یہاں چھپا گیا، کہ یتیموں کا مال تو بدماش ہڑپ کر جاتے ہیں، چاچے تائے بھی نہیں چھوڑتے، اپنے قریبی زیادہ کھاتے ہیں۔ یہ شیخ فرید الدین عطار فرمایا کرتے تھے الاقارب اقاربن، یہ قریبی بچھو بھی ہوتے ہیں، بچھو بننے سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ قریبیوں کی خیر خواہی عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا میں نے اس کو سیدھا کر دیا کہ یہ جب جوان ہو جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہماری وراثت اس دیوار کے نیچے۔ ایسے اسرار کا علم اللہ عطا کرتا ہے یا ظاہر کتابوں سے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ولایت عطا فرماتا ہے۔ اور ولی جب تک تقوی پر قائم رہتا ہے، یعنی شریعت پر قائم رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا رہتا ہے، اس کی ولایت قائم رہتی ہے۔ جو ہی وہ رستہ چھوڑے وہ ولایت سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ ایک نبوت اور رسالت ایسا منصب ہے
اللہ جس کو دیتا ہے پھر وہ دائمی ہوتا ہے، نبی نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب کہ نبی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہی نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت کے نزدیک انبیاء مرسلین اور ملائکہ صرف معصوم ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، باقی ساری مخلوق نافرمانی کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ولی نافرمانی کرتے نہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی میں یہ مشہور واقعہ موجود ہے، جس پر ہم صرف سبحان اللہ کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں اور سبق نہیں لیتے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ اس کی ولایت کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب وہ شریعت کی حفاظت ہو، حفاظت کا مطلب ہے شریعت پہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز روزہ تقوی نہیں، نماز روزہ تقوی نہیں، ہر اللہ کے منع ہوئے کام سے رک جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء نے کہا ترک معاصی کا نام تقوی ہے۔ اور ولیوں کی تعریف یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے، ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اس تقوی پر پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو استقامت عطا کر دیتا ہے کہ مرتے دم تک وہ ایک بھی امر کی مخالفت نہیں کرتے۔ حضرت غوث پاک سے مکالمہ شیطان کا وہ مشہور بات ہے، شیطان نے کہا کہ اب آپ کو تکالیف شریعہ یعنی حکام شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ یہ پنگی چرسی آج وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور ان چرسیوں کے مرید بھی کہتے ہیں ہماری سرکار پہنچے ہوئے ہیں کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، کہ جب پہنچ گئے تو نماز روزے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جناب جنید بغدادی صدیوں پہلے آج سے فرما گئے، ہاں فرمایا وہ پہنچ گئے دوزخ میں، پہنچ گئے دوزخ میں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی کو مرتے دم تک شریعت پر قائم رہنا ہوتا ہے، تب اس کی ولایت قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جس نے ہمیں ولیوں کی محبت عطا کی، اس کی جناب میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں ولیوں والے کام بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔ اگلے جمعے یہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔